کہ حبیب کا بے ادب تو نہ بناؤ، ہمیں صحابہ کے طریقے پہ تو چلنے دو۔ تو آگے حدیث سنیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کتاب البیوع۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میرے والد فوت ہو گئے، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن حرام۔ حضرت جابر جو ہیں یہ بڑے ماڑے صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ماڑوں سے حضور ویسے بھی محبت فرماتے ہیں، اور ماڑوں سے محبت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے۔ مندیاں نو گل لانا، جی چنگیاں نو ہر کوئی لاندا، مندیاں تو حضرت جابر مالی طور پہ تھوڑے کمزور تھے، ماڑے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت بھی بڑی کرتے تھے۔ ایک دفعہ نا حضرت جابر اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جابر گھوڑا بیچتا ہے، فرمایا کیوں؟ حضور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق ہیں، فرمایا جابر گھوڑا بیچتے ہو؟ یا رسول اللہ بیچتا ہوں، مجھے دے دو۔ حضور آپ ویسے ہی رکھ لیں۔ نہیں جابر پیسے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو پیسے دیے، گھوڑا خرید لیا، پیسے دیے اور بولا کرو کبھی کبھی، پیسے دیے اور گھوڑا خرید لیا۔ تو پھر حضور کتنے کریم ہیں، گھوڑا پھر حضرت جابر کو واپس کر دیا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ فرمایا جابر بڑا پسند ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے تحفہ پیش کر رہا ہوں، تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کبھی ہم نے کیا ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ کام کبھی ہم نے کیا جی؟ کوئی بندہ مجبوری سے پریشانی سے اپنی سواری بیچ رہا ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو واقعی مجبور ہے، تو ہم نے کبھی یہ حضور کی سنت ادا کی ہے کہ اس سے سواری خرید لیں، اس کو پیسے دے دیں اور پھر اسے سواری بھی واپس کر دیں، چل یار یہ تو رکھ لے، یہ حضور کی سنت ہے، میری طرف سے تحفہ رکھ لے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ سنتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس پہ عمل کر کے معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس کو کہتے ہیں اور تجھے ضرورت ہے تو مجھ سے کیوں مانگتا ہے، فلاں چیز بیچ لے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ پیسے بینکوں میں پڑے اور یہ پیسے کہاں حرام کاموں میں ہم نے ملوث کیے، اور ہم نے بس یہی سمجھا کہ کھانے کے بعد حلوہ کھانا سنت، کھانے کے درمیان حلوہ کھانا سنت۔ اور بھائی کھانے پینے سے تھوڑا باہر نکلے نا، پھر پتہ چلے کہ سنت کیا کیا ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ کسی کے مشکل وقت میں اس سے کوئی چیز خریدو، اس کو پیسے دو اور پھر وہ چیز اس کو تحفہ تن دوبارہ واپس پیش کر دو، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد انتقال کر گئے تو ان پہ نا قرضہ تھا، بڑا بوجھ تھا قرضے کا۔ فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعوا من دینہ، جن پہ قرضہ تھا بڑا، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ کا حضور کلمہ پڑھا ہے، میرے والد انتقال کر گئے، ان کے اوپر قرض ہے حضور، میں دے نہیں سکتا، ماڑا ہوں، تو آپ اگر قرض خواہوں سے کہہ دیں نا کہ تھوڑا تھوڑا کام کر دیں، تھوڑا تھوڑا کم کر دیں تو میں دے دوں گا، میں یہ نہیں کہتا معاف کریں، لیکن اگر آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے تھوڑا قرضہ کم کر دیں، جس نے کوئی 2000 لینا ہے وہ 1000 کر دے یا 1500 کر دے، کم کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میں کہہ دیتا ہوں، یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ اس سنت پہ بھی کبھی عمل کیا ہے جی؟ میری کوئی عزت کرتا ہے، قاری صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، وہ فلانے بندے نے یار پیسے مجھ سے لینے ہیں، تو یہاں تو مجھے دن تھوڑے آگے کر دیں، اس کا ترلا ڈالیں، تو یہاں اسے کہیں کہ تھوڑے پیسے کام کر دے یار میں دے دیتا ہوں تمہیں، تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا جابر اور تیرے پیو نے قرضہ پوچھ کے لیا سنو، یہ نہیں فرمایا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت جابر حاضر ہوئے، حضور قرضہ بڑا باپ والد کا دے نہیں سکتا، تھوڑا کم کروا دیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو جابر چلتے ہیں۔ جب حضرت جابر کے ساتھ چلے، قرض خواہوں کے پاس پہنچے، حضور نے انہیں فرمایا بھائی قرضہ تھوڑا کم کر دو، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں مانا، ان میں سے مرضی ہے نا جناب،
نہیں مانا تو پھر زور ہے، کوئی زور نہیں، لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس بات کا بھی ظہور ہونا ضروری ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر تمہارا باغ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہاں۔ فرمایا اپنی کھجوریں اتارو اور ہر قسم کی کھجوریں علیحدہ علیحدہ کر دو اور ان کے اوپر چادر ڈال دو، اور پھر چادر ڈالنے کے بعد مجھے بلانا، پھر قرض خواہوں کو قرضہ ادا کریں۔ حضرت جابر نے کھجوریں اتاری، 2-4 قسم کی کھجوریں تھیں، الگ الگ کی، ان پہ کپڑا ڈالا، حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا، حضور تشریف لے آئیں، قرض خواہوں کو پیغام بھیجا جناب آپ بھی آ جائیں، سب قرض خواہ بھی آ گئے، حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے چادر کے اندر سے ہاتھ ڈالتے جاتے قرض خواہوں کو ان کے قرضے کے مطابق کھجوریں دیتے جاتے، سب قرض خواہ فارغ ہو گئے، سب چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے جب ڈھیر دیکھا تو ایک بھی کھجور کم نہیں تھی، ایک بھی کھجور کم نہیں تھی۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ 2 عمل ہیں اس میں، ایک ہے کہ ہم بنتے ہیں نا بڑے ولی ہیں، ولایت کی کرامت بھائی تب دکھانا کہ جب لوگ تمہاری زبان سے بات نہیں مانتے۔ اب دیکھیں نا میرے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ حضرت صاحب روپیہ 200-300 چاہیے، میں روٹی نہیں کھاتی تو میرے واسطے دعا کرو اللہ مجھے دوپہر دی روٹی دے، تو میں اگر وہ واسطے کراں دعا تو پھر تسی دسو کہ ایک غیرت ایک کی بے غیرتی، دسو ذرا منو واسطے دعا کرنی چاہیے؟ نہیں، مجھے اس کے لیے دعا نہیں ابھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاکٹ میں جناب کئی 300 پڑے، میرے پاس ہزاروں جیب میں، اور 300 روپیہ اس سے دوپہر کے کھانے کی ضرورت پڑ گئی، اور تو پیر بنا ہے، تو مولوی بنا ہے، تو مفتی بنا ہے، تو نذرانے ان غرباء سے بھی لیتا ہے کہ جو کرائے سے ادھار لے کے کرایہ لے کے تو پیر سے ملاقات کے لیے آئے ہیں کہ پیر صاحب سے کہوں گا کہ خدا را میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، میرے لیے کوئی دعا فرما دیں، اس میں میری معاونت کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام تو خود ذاتی عملی میدان میں تھے۔ حضور علیہ السلام صحابہ نے لکھا ہے، حدیثیں موجود ہیں، حضور کے پاس اگر فی الوقت اگر کچھ بھی نہ ہوتا کسی سوالی کو دینے کے لیے تو مختلف صحابہ کی طرف حضور ان کو روانہ فرماتے۔ سائل آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے عطا کیجئے، مجھے اتنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے کہو عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہنا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، جو تمہیں چاہیے گا عثمان تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ تو یہ سنت ہے نا، میری جیبی میں پیسے ہوں ہزاروں روپے اور پھر 200-400-500 روپے کا مجبور آ کے مجھے کہے حضرت جی آپ پیر ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو میں دعا کروں کہ یہ غیرت کی علامت نہیں ہے، دعا نہیں بنتی اس کے لیے۔ اس کے لیے بنتا یہ ہے، پیر کو چاہیے کہ جوبے میں ہاتھ ڈالے اور جو نذرانے امراء سے لیے وہ نذرانے غرباء میں تقسیم کر دے۔ یہ پیر کی طبیعت ہونی چاہیے، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ ہم گئے پیر حکیم عبدالحی صاحب کے پاس، سیالکوٹ کی وہ بڑی پہنچی ہستی ہیں، کچھ لوگ انہیں نہیں جانتے، اہل علم ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آخری بات ہے تو نا ہم ظہر کے وقت گئے تو ہم نے نماز پڑھی نا تو حکیم صاحب بیٹھ گئے، تو اب ہم نے دیکھا کیا منظر کیا تھا، کوئی جا رہا ہے تو کوئی جناب گھی کا ڈبہ، کوئی چاول، کوئی چینی، کوئی دودھ، کوئی نقد پیسے۔ تو ایسے پیر صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں تو خادم بھی کال ہیں، وہ سب کچھ اٹھاتے ہیں حجرے میں لے جاتے ہیں، سب کچھ اٹھاتے ہیں۔ ہم بھی مولوی ہوتے ہیں نا، طالب علم بھی تھے اس وقت، میرے دل میں خیال آ گیا کہ آساں تے بڑا سنیا سی حکیم صاحب تے بڑے اللہ دے بندے تے اے ہر شے حجرے چ لئی جاندے، اے ہر شے حجرے چ لئی جاندے۔ چلو برحال بیٹھے رہے ہم، یہ میں خود بیتی بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے اولیاء کی نشانی اور ان کی شان کیا ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جب ظہر سے عصر کا وقت گزر گیا نا تو ہم نے عصر کی نماز بھی حکیم صاحب کی موجودگی میں پڑھی۔ جب عصر کی نماز پڑھ کے نا ہم پھر بیٹھ گئے، اب ظہر کے بعد دینے والے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ عصر کی نماز جب ہوئی تو پھر لینے والے آنے شروع ہو گئے، ان کے ہاتھ خالی تھے، اور حکیم صاحب کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ جانتے تھے
جو بھی آتا کچھ نہ کچھ حکیم صاحب اسے عطا کرتے، کسی کو گھی دے دیتے، کسی کو چاول دیتے، کسی کو جوبے سے پیسے نکال کے دیتے، کسی کو کپڑوں کا جوڑا دیتے، اور کسی کو کہتے کہ اس کو یہ لو، اس کے پاس کرایہ نہیں، ٹانگے پہ بٹھا کے آؤ یا رکشے پہ بٹھا کے آؤ۔ تو یہ سارا منظر ہم نے دیکھا، ظہر کے بعد لیا اور عصر کے بعد سارے تقسیم کر دیا۔ اور جب ہم نے نا اجازت چاہی، سلام لی، تو ہاتھ پکڑا تھا، فرمانے لگے مولوی جی اب جو اندر رکھا تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے میرے سار کی ٹوپی اور پرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ہم دو ساتھی تھے، ایک کو اپنے سار کی ٹوپی عطا کر دی، ایک کو اپنا پرنا عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان۔ یہ کیسی بات ہے، کسی کو 200 400 500 1000 2 4 ہزار کی ضرورت پڑی اور پیر کے پاس مریدوں کے پیسوں کی پراڈو ہے، مریدوں کے پیسوں کی۔ پیر کا اپنا کاروبار ہے کیا؟ کوئی کاروبار ہے تو دسو پیران دا نہیں ہے، نذرانے کے پیسوں کی پراڈو پیر پہ گھوم رہا ہے اور مریدوں کے پیسوں پہ۔ اور کسی ماڑے مرید کو اگر ضرورت پڑ گئی 2-4 لاکھ کے لیے، اس کے لیے جناب ہم دعا کریں، شرم نہیں آتی اس پیر کو ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے کہ جس پہ اربوں روپے اس کے پاس ہوں اور مریض کو 10,000 روپے چاہیے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے لیے دعا نہیں حضرت بنتی، میں اس کو غیرت نہیں سمجھتا، دعا نہیں بنتی، اس کے لیے بنتا یہ ہے کہ جیبے میں ہاتھ ڈالے اور اس کی ضرورت سے بڑھ کے اسے دے دے۔ یہ لے دعا کروا، روحانیت کے لیے کروا۔ تیرا نماز میں دل نہیں کرتا، تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قرب پانا چاہتا ہے، تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تجھے مال کی ضرورت ہے تو وہ تیرا پیر